اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی بات تو یاد ہوگی آپ کو، اصحاب الاخدود کا قصہ، جن لوگوں نے، ظالموں نے گڑھے کھود کھود کر اس میں آگ کے اراغ جلائے اور پھر اس میں مسلمانوں کو پھینکا۔ اس وقت کے جو مسلمان تھے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، تو اس کے بارے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس کو حمیر بادشاہ، یمن کے بادشاہ نے بھیجا تھا جادوگر کے پاس کہ جادو سکھا دیں۔ بیچ میں وہ راہب سے ملا، اسلام لے آیا، عیسائی ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اس میں قرطبی میں ایک واقعہ لکھا ہے، میں نقل کیا ہے مفتی اعظم نے، کہ دور خلافت عمر میں رضی اللہ عنہ یمن کے اس حصے کی کھدائی ہوئی، تو کھدائی جب ہوئی تو اس میں ایک قبر ملی، ایک لاش ملی، اور اس قبر میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا اپنی کنپٹی پر ہاتھ رکھا ہوا۔ یہی وہ تیر لگا، کسی نے ان کا جو ہاتھ اٹھایا وہاں سے تو خون تازہ تازہ بہنے لگا، پھر رکھ دیا ہاتھ۔ یہ تاریخ میں وقت کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ لکھا۔ جب یہ واقعہ لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لکھا جواب میں، اس قبر کو پھر کھود کر اس میں اس کو اسی طرح داخل کر دو، اٹھا کر اور اوپر سے لکھی جائے۔ یہ کیا، یہ تاریخ میں واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے 70 سال پہلے کا۔ اب اس کے بارے میں جو آج کی آیتیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ ظلم جو کیا ان لوگوں نے، مسلمانوں کو گلوں میں ڈال کر آگ میں جلایا اور بیٹھ کر اوپر سے تماشا دیکھا، ان کے جلنے کا منظر دیکھا، تماشا دیکھا۔ محمد نامہ یفعلون بالمؤمنین شہود، مسلمانوں کے ساتھ وہ کچھ کر رہے تھے، ظلم و زیادتی، اس کو وہ دیکھ رہے تھے، دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، جشن منا رہے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا کیوں نہیں، ان کو سزا کیوں نہیں، اتنا ظلم کرنے کیوں دیا؟ تو اس کا جواب ہے اِنَّ بطشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پکڑ تمہارے رب کی تو بہت شدید ہے۔ لیکن یہ پکڑ جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ایسی ہے کہ جب یہ ایک مرتبہ پکڑتا ہے تو کوئی طاقت جواب میں نہیں آتی، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ جواب میں آ سکے، چھڑا سکے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن اندھی طاقت نہیں ہے، اس طاقت کے ساتھ، اس بطش کے ساتھ، اس پکڑ کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، غفور بھی ہے، ودود بھی ہے۔ یہ صفات بھی آ گئی۔ اگر ایک دم وہ پکڑ کرنے لگے پھر آخرت کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اس نے آخرت میں سزا دینے کا وقت رکھا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ دنیا میں بھی پکڑتا ہے، لیکن وہ پکڑ بھی ایک دم نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے نیند دیتا ہے، موقع دیتا ہے، سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ اِنَّ بطشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جب وہ پکڑنے پر آتا ہے
کسی کی طاقت نہیں ہوتی وہ چھڑا سکے۔ البتہ انہ هو یبدئ ویعید، اس کا قانون یہ ہے کہ اس نے ابتدا بھی کی ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرے، اور یہ جو دوبارہ پیدا کرنا ہے یہ اسی لیے ہے تاکہ اس دنیا میں جو آزمائشیں آئی ہیں، جو کچھ انسانوں نے کیا ہے، اس کا صلہ اور اس کا بدلہ پا سکے۔ تو ابتداً انسان نہیں تھا، پیدا ہوا۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کفر کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ تم نہیں تھے، عدم میں تھے، مردہ تھے۔ ہم سب جب پیدا نہیں ہوئے تھے ظاہر ہے کہ عدم میں تھے۔ کنتم امواتا فاحیاکم، پھر تمہیں زندگی دی ہم، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دی ہم نے۔ پہلی زندگی جس نے دی تھی اس کو اب عاجز نہ سمجھو کہ دوبارہ زندگی وہ نہیں دے سکے۔ جس نے پہلی زندگی دی اس کی ذات میں یہ طاقت بھی ہے کہ دوبارہ بھی زندگی دے سکے، اور وہاں پوری پکڑ ہو۔ اس لیے کہ سزائیں کسی جرم کی کامل سزائیں نہیں دی جا سکتی۔ ایک شخص نے 19 قتل کیے ہیں فرض کیے، یا عیسائیوں میں ایک وہ تھا نا شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، پہنچا ایک راہب کے پاس اور اس سے پوچھا کہ میری معافی کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا تم نے 99 قتل کیے، کیا گنجائش ہے؟ اس نے کہا پھر تو بھی کیوں زندہ ہے؟ اس کو بھی مار دیا، پورے 100 ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حدیث میں اور آگے گیا، ایک اور راہب سے ملا، اس نے کہا تو میری زندگی میں توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا بے شک ہے۔ اس نے توبہ کی اور پھر روانہ ہوا کہ اس راہب سے ملے، اس نے بتایا کہ وہاں جاؤ، وہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ بیچ میں وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے دونوں قسم کے آئے، سزا دینے والے بھی اور اجر دینے والے بھی۔ سیاستہ میں ہے کہ وہ فاصلہ زیادہ تھا جو باقی تھا، اور یہ فاصلہ کم تھا جو طے کیا تھا۔ کیا ہونا چاہیے؟ معافی نہ ہو۔ تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا، اس کی توبہ قبول ہو۔ جس سے معاملہ ہے خدا سے، وہ بہت نوازنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے، اور دوبارہ زندگی اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ جو گناہ لوگوں نے کی اس کی سزا مل سکے۔ فرض کیجیے اسے پھانسی بھی دی جاتی، کیا پھانسی دیتے؟ اس کی جان لے لیتے نا۔ اس نے تو 100 قتل کیے تھے، تم نے ایک جان لے لی، بدلہ تو نہیں۔ بدلہ تو آخرت ہی میں پورا ہوگا، جب بدلہ آباد تک سزائیں بھرپور دی جائیں گی تبھی بدلہ پورا ہوگا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ پیدا بھی کرتا ہے پھر لوٹاتا بھی ہے، اور یہ خوبی اس کی یہ ہے کہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ غفور مبالغہ کا صیغہ ہے، بار بار معاف کرنے والا، بار بار معاف کرنے والا۔ پھر غلطی ہوئی پھر معاف کیا، پھر غلطی ہوئی پھر معاف کیا، پھر غلطی ہوئی پھر معاف کیا۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم لوگوں میں سے کسی کا ٹھکانہ نہ لگے۔ اس لیے کون ایسا ہے جو غلطیاں نہیں کر رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا ہے؟ چاہے ہم گناہ ہو رہے ہیں لیکن بار بار اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، پھر سمجھنے کا موقع دیتا ہے، پھر موقع دیتا ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی بازا ہر آنچ ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، یہ درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست۔ 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، سینکڑوں مرتبہ بھی اگر تم نے توبہ توڑ دی ہے تب بھی تم آ کے لوٹ کے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اس لیے کہ وہ غفور ہے۔
کہ ادھر انہوں نے جلایا مسلمانوں کو اور اللہ نے فوراً کیوں نہیں ان کو موقع دیا، کیوں نہیں تباہ کر دیا ہے؟ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان میں سے بھی سزا انہیں دی جائے گی لم یتوبوا جو توبہ نہیں کریں گے۔ ان میں سے بھی اگر کچھ لوگ توبہ کر لیں تو انہیں بھی معاف کر دیا جائے گا۔ معاملہ ہمارا غفور اور ودود سے ہے۔ ودود جو ٹوٹ کر محبت کرتا ہو، دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا ہو، بے پناہ محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ، اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک خاتون ایک جنگ میں گرفتار ہو کر آئی، بہت بے چین ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیوں گھوم رہی ہے، کیوں بے چین ہے؟ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ اس کا دودھ پیتا بچہ محاذ جنگ پر رہ گیا اور یہ اس کے لیے بے چین ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ۔ لوگ گئے، بچہ مل گیا، لے آئے۔ تو وہ بچہ جب اس کی گود میں دیا گیا ہے، وہ کبھی گلے سے لگاتی تھی، کبھی چومتی تھی، کبھی چاٹتی تھی، کبھی چھاتی سے لگاتی تھی، کبھی دودھ پلاتی تھی، دیوانی ہو گئی تھی اس کی محبت۔ اللہ کے رسول سے ذکر کیا، صحابہ نے کہا رسول اللہ اس کو کیا دیوانی ہے، کتنی محبت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 1000 حصے میں سے 100 حصوں میں سے ایک حصہ ہے اللہ نے ماں کو دیا۔ جو رحمت اللہ کے پاس ہے اس کا ایک حصہ 99 حصوں میں سے دیا گیا ہے، تو اس کا حال یہ ہے، اور باقی سارے حصے تو اللہ کے پاس ہیں۔ تو وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا، اس لیے کہ پیدا کرنے والا تو وہی ہے۔ ذو العرش المجید، اور عرش مجید بزرگی اور عظمت والا عرش جو ہے اس کا وہ مالک ہے، اس کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ تم یہ نہ سمجھو کہ ان کو بدلہ نہیں دے سکتا ہے، سزا نہیں دے سکتا۔ وقت مقرر کیا ہے اس نے، بھرپور سزا دی بھی جائے گی ان کو جنہوں نے توبہ نہیں کی۔ فعال لما یرید، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فعال ہے ہر اس چیز کے لیے جو وہ ارادہ کرتا ہے، اس کے ارادے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، تو کیا تمہیں فرعون کی اور ثمود کی اس سے نہیں پہنچے ہیں؟ کیسی زبردست قوم تھی فرعون کی، دریائے نیل نے غرق کر دیا اسے۔ ثمود کیسے لوگ تھے؟ وہ حدیثوں میں آتا ہے، اسرائیلی روایت میں بھی ہے کہ 70 فٹ کے تو ان کے قد تھے، پہاڑوں میں ان کے مکانات تھے، پہاڑوں کو چیر چیر کر مکان بناتے تھے، بہت طاقتور قوم تھی۔ لیکن اللہ کا عذاب جو 8 دن مسلسل ان پر آیا، آندھی چلی، کہ ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، وہ نام سزا دینے پر آتا ہے تو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، لیکن وہ غفور اور ودود بھی ہے۔ دونوں باتیں یاد رکھنا چاہیے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ جائے گا کہاں انسان؟ اس سے بچ کے کہاں جائے؟ کوئی اور دنیا تو ہے نہیں، اسی کی کائنات ہے، کہیں جا نہیں سکتا۔ پیدا ہوا ہے، مرے گا، قبر میں جائے گا، اسی زمین میں جائے گا۔ یہ زمین بھی اللہ کی، رخچے اڑیں گے، فضا بھی اللہ کی، آسمان میں مرے گا وہاں بھی اللہ ہی کا سب کچھ ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن یہی سچی کتاب ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ حق ہی حق ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا، اس لیے کہ اسے کوئی بگاڑنے والا نہیں، اس کو کوئی ختم کرنے والا نہیں۔ اس کے خلاف جو یہ باتیں بنا رہے ہیں سب ختم ہو جائیں گی۔ قرآن حفاظت سے رہے گا، قیامت تک رہے گا، اور باتیں اسی کی صحیح ہوں گی انشاءاللہ۔ جس طرح یہ سچا ہے اسی طرح محفوظ ہے، محفوظ ہے۔